اہرام مصر قدیم مصریوں کے بانیوں کے شاندار کارنامے ہیں۔ آج میں آپ کو اہرام مصر کی مکمل تفصیل بتانے جا رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ جان کر آپ کو ضرور حیرت ہوگی، لہٰذا آپ سے مدوانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اہرام مصر دنیا کے قدیم ترین اور پراسرار ترین معمارانہ عجائبات میں سے ایک ہیں۔ یہ قدیم مصری تہذیب کے بانیوں کے شاندار کارنامے ہیں جو آج بھی دنیا کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اہرام مصر خصوصاً گیزا کے عظیم اہرام نہ صرف تعمیراتی مہارت کا اعلیٰ نمونہ ہیں بلکہ مصری تاریخ، مذہب اور ثقافت کے اہم پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں 4500 سال پرانی دنیا کی سیر کراتی ہے جہاں فرعون یا مصر کے بادشاہ موت کے بعد اپنی زندگی کو دوام دینے کی جستجو میں مصروف تھے۔ اہرام کی تعمیر کا مقصد۔ مصری تہذیب کی بنیاد ان کے مضبوط مذہبی عقائد پر تھی۔ مصریوں کا ایمان تھا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد انسان کی روح کا اور با میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ دونوں روحیں اپنے جسم کی واپسی کی منتظر رہتی ہیں تاکہ وہ ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ فرعون جو کہ مصر کے بادشاہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کا جسم محفوظ رہے تو ان کی روح بھی محفوظ رہے گی۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر فرعونوں نے اپنے لیے بڑے بڑے مقبرے تعمیر کروائے جنہیں ہم آج اہرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اہرام کا مقصد نہ صرف بادشاہوں کے جسموں کو محفوظ رکھنا تھا بلکہ ان کے ساتھ قیمتی اشیاء، زیورات اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بھی دفن کی جاتی تھیں تاکہ وہ موت کے بعد بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ رہ سکیں۔ ان اہراموں کی تعمیر فرعونوں کے لیے ایک عظیم منصوبہ تھا جسے سالوں تک تیار کیا جاتا تھا۔ اہرام کی تعمیر کا آغاز۔ اہرام مصر کی تعمیر کی ابتدا تیسری سلطنت کے دور سے ہوئی۔ اس وقت کے مشہور بادشاہ زوسر نے اپنے وزیر اور معمار امہوتپ کی مدد سے پہلا اہرام سکارا کا اہرام تعمیر کروایا۔ یہ اہرام پہلی بار پتھر سے بنایا گیا اور اسٹیپ پیرامڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ اہرام چھوٹے چھوٹے ٹیرس کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس اہرام کی کامیابی نے مصریوں کو مزید بڑے اور شاندار اہرام بنانے کی ترغیب دی۔ خوفو کا عظیم اہرام، گیزا کا پہلا اور سب سے بڑا اہرام۔ خوفو کا اہرام جسے گیزا کا عظیم اہرام بھی کہا جاتا ہے، اہرام مصر کا سب سے بڑا اور مشہور اہرام ہے۔ یہ اہرام تقریباً 2580 سے 2560 قبل مسیح کے درمیان خوفو جو کہ چوتھی سلطنت کا دوسرا فرعون تھا کے لیے بنایا گیا۔ یہ اہرام 144.6 فٹ بلند تھا اور اس کی بنیاد کا رقبہ تقریباً 13 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ خوفو کا اہرام تقریباً 2.3 ملین پتھر کے بلاک سے بنایا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کا وزن 2.5 سے 15 ٹن تک تھا۔ یہ اہرام انسانی تاریخ کا ایک عظیم معمارانہ شاہکار ہے اور دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں واحد بچ جانے والا عجوبہ ہے۔ اہرام کی تعمیر کی تکنیکیں۔ اہرام کی تعمیر کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ کس طرح قدیم مصریوں نے ان بڑے پتھروں کو اہرام کی بلند ترین سطح تک پہنچایا۔ ایک عام نظریہ یہ ہے کہ مصریوں نے ریمپ کا استعمال کیا جو کہ ایک ڈھلوانی سطح تھی جس پر پتھر کو کھینچ کر اوپر لے جایا جاتا تھا۔ یہ ریمپ مختلف قسم کے ہوتے تھے جیسے کہ سیدھے، گھومنے والے یا اندرونی ریمپ۔ کچھ دیگر نظریات کے مطابق مصریوں نے ایک مرکزی ریمپ کا استعمال کیا جو اہرام کے اطراف میں لپیٹا گیا تھا، یا پھر انہوں نے ایک داخلی ریمپ کا نظام استعمال کیا۔ بہرحال اس بات کا حتمی جواب ابھی تک نہیں ملا کہ اہرام کی تعمیر میں اصل میں کون سا طریقہ استعمال ہوا۔ خفرہ اور منقرہ کے اہرام۔ خوفو کے بعد اس کے بیٹے خفرہ نے اپنا اہرام تعمیر کروایا جو کہ خوفو کے اہرام کے قریب ہے۔ خفرہ کا اہرام بظاہر خوفو کے اہرام سے زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کی اصل بلندی خوفو کے اہرام سے کم ہے۔ اس اہرام کے سامنے ایک عظیم سنگ تراشی ابو الہول
گریٹ سفنکس واقعہ ہے جس کا سر انسان کا اور جسم شیر کا ہے۔ ابو الہول قدیم مصری فن تعمیر کا ایک اور شاندار نمونہ ہے۔ خفرہ کے بعد اس کے بیٹے منقرہ نے تیسرا اور سب سے چھوٹا اہرام تعمیر کروایا۔ منقرہ کے اہرام کی بلندی تقریباً 65 میٹر 213 فٹ ہے، لیکن اس کی تعمیر میں زیادہ نفیس اور خوبصورت طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ اہرام کے اندرونی ڈھانچے۔ اہرام کے اندرونی ڈھانچے میں مقبرے، گیلریاں اور خفیہ راستے شامل ہیں۔ ان مقبروں میں فرعونوں کی ممیوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ قیمتی اشیاء، زیورات اور دیگر ساز و سامان بھی دفن کیے جاتے تھے۔ اہرام کے اندرونی راستے اور چیمبرز کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ چوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اہرام کے اندرونی حصے میں کئی چیمبرز موجود ہوتے تھے، جن میں سے ایک مرکزی چیمبر ہوتا تھا جو فرعونوں کے ممی کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خوفو کے اہرام میں 3 عام چیمبرز ہیں: بادشاہ کا چیمبر، ملکہ کا چیمبر اور ایک عظیم گیلری جو ایک ڈلوانی راستے کے ذریعے چیمبر سے منسلک ہوتی تھی۔ اہرام کی لوٹمار اور تحفظ۔ اہرام مصر صدیوں سے چوروں کے لیے دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ اہرام کے اندر دفن قیمتی اشیاء اور خزانے اکثر چوروں کی نظر میں رہتے تھے، جس کے نتیجے میں زیادہ تر اہراموں کے اندر موجود اشیاء کو چرا لیا گیا۔ قدیم مصریوں نے چوروں سے بچنے کے لیے اہرام کے اندرونی راستے اور چیمبرز کو بہت پیچیدہ اور خفیہ بنایا، لیکن یہ تدابیر ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج مصری حکومت نے اہرام کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں اور اہرام کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر سے لوگ ان عظیم عجائبات کو دیکھ سکیں اور قدیم مصری تہذیب کی عظمت کو محسوس کر سکیں۔ جدید تحقیق اور نظریات۔ جدید دور میں سائنسدان اور محققین اہرام مصر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اہرام کی ساخت، ان کے اندرونی ڈھانچے اور ان کے ارد گرد کے علاقے کے بارے میں نئے انکشافات کیے ہیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اہرام کی تعمیر میں بہت سی ایسی تکنیکیں استعمال ہوئیں جو آج کے معمار بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اہرام کی اہمیت۔ اہرام مصر نہ صرف قدیم مصری تہذیب کی عظمت کی علامت ہے، بلکہ ان کے فن تعمیر، مذہب اور سائنس کے بارے میں بھی اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والی حسابی اور جیومیٹری کی تکنیکیں آج بھی معماروں اور سائنسدانوں کے لیے حیرت کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ اہرام کے اندر ملنے والی تحریریں اور تصاویر مصری معاشرت، مذہب اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اہرام مصر کی ابدی میراث۔ اہرام مصر کی کہانی انسانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نہ صرف قدیم مصری تہذیب کی عظمت کا ثبوت ہے، بلکہ انسانی ذہانت، تخلیقی صلاحیت اور معمارانہ مہارت کا بھی مظہر ہے۔ آج بھی یہ اہرام ہمیں اس دور کی یاد دلاتے ہیں جب انسان نے اپنی محنت، عزم اور ایمان کے ذریعے اپنی شناخت کو ابدی بنانے کی کوشش کی۔ ان کے اسرار کو حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور شاید مستقبل میں ہمیں ان عظیم اہرام کے بارے میں مزید جاننے کو ملے۔ یہ تھی اہرام مصر کی مکمل کہانی، جو ایک قدیم تہذیب کے خواب، ان کے عقائد اور ان کی بے مثال تعمیراتی مہارت کا عکس پیش کرتی ہیں۔